السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی اور آپ کا من پسندیدہ پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ایک بہت بڑی ہستی ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی، مولانا نعیم احمد خان صاحب۔ مفتی نعیم پائے کے عالم دین تھے اور محب وطن پاکستانی تھے، اور کبھی بھی کسی شرارتی ٹولے کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق نہیں رکھا۔ مفتی نعیم کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ ان کے جو دادا تھے وہ ہندوستان گجرات سے دلی کی طرف آ گئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ویسے یہ پارسی تھے، تو ان کے دادا نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے گھر والوں پر بڑے مصائب آئے، بڑے پریشانیاں آئیں، لیکن بہرحال مفتی صاحب پاکستان آ گئے یہ، اور ماشاءاللہ کیا نام کمایا، اللہ نے کیا عزت دی کہ ایک پارسی کا پوتا جو کبھی اللہ کے نام سے آشنا نہ تھا، اور اس کے پوتے نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو حفظ کروایا، فقہ پڑھائی اور بہت کچھ کرایا۔ تو مفتی نعیم صاحب کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں، بہت پائے کے بڑے محب وطن، پاکستانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور سچی بات کہتے تھے، چاہے ایک کا مجمع ہو، 1000 کا ہو، 1,00,000 کا ہو، ڈرتے نہیں تھے، بڑے نہیں ڈرتے۔ تو چلیں اب کچھ موضوع کی طرف چلنے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ بھئی اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ سبسکرائب کر لیں۔ یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں جو لائن چل رہی ہے، تو اس کو نوٹ کر لیجئے، #زیب قریشی TV۔ اس کے علاوہ لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ تو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے لداخ کے حوالے سے، تو ہندوستان کے آج تینوں چیف ملے، آرمی، فضائیہ، نیوی، اور ان کی ایک میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا جی ہائی الرٹ رہیں۔ اصل میں چائنا سے تو وہ بدلہ لے نہیں سکتے، اب وہ پاکستان کی طرف رخ کیا ہوا ہے، لیکن پاکستان آرمی بھی جو ہے ہائی الرٹ پہ ہے اس ٹائم، ایسی بات نہیں۔ کل نیلم ویلی میں جو ہے انہوں نے شرارت کی، اور آج صبح بھی انہوں نے جو ہے بلا اشتعال فائرنگ کیے کشمیر کے بارڈر کے LOC کے بارڈر پر۔ اس کے علاوہ اب ہندوستان جو ہے وہ بوکھلا رہا ہے۔ نریندر مودی کی اتنی نکاتی ہوئی ہے کہ نریندر مودی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے، چلو بھر پانی لے اور اس میں لے اور ڈوبے اور مر جائے۔ بہرحال ہندوستان کا نام مٹی میں ملائی دیا، ہندوستان کا بیڑا غرق کرا دیا۔ جو اپنے آپ کو 36 اور 56 اور سورما اور ویر، اور بنگلہ دیش میں ہمارے ویر جوانوں کا خون بہا تھا، یوں آزادی ملی، اسی بنگلہ دیش نے بائے بائے کہہ دیا۔ 79% اشیاء پہ چائنا نے فری کر دی ڈیوٹی، 0% بنگلہ دیش کو اجازت دے دی کہ آپ ہمارے ملک میں بھیجیں، کمر توڑ دی۔ ادھر نیپال نے جو ہے اپنی فوجیں اتار دیں بارڈر کے اوپر، لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ مطلب ایک سینڈوچ بنا دیا گیا ہے ہندوستان کو، اور ابھی پاکستان سے لڑائی نہیں ہوئی، جن کو پتہ ہے کہ سب سے ان کا جو سبجیکٹ ہے وہ پاکستان ہے، ان کی عوام جو ہے پاکستان کے خلاف آئے گی، بولے گی، اور یہ پاکستان سے شروع کروانا چاہتے ہیں۔ پاکستان سے کروائیں لیکن پاکستان میں جو ان کے سلیپر سیلز آلریڈی موجود ہیں، ان کو انہوں نے حکم دے دیا کہ بھئی آپ نکلیں، اور وہ کتے اب دندناتے پھر رہے ہیں۔ جیسے آج وزیرستان میں جو ہے، نارتھ وزیرستان میں، وہاں پر بھی کچھ کتے باہر آئے اور انہوں نے بھونکا آرمی کے اوپر، کل گھوٹکی میں ہوا، پھر کراچی میں ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو سلیپر سیلز بیٹھے ہیں وہ قابو میں آ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ہے یا 24 کروڑ لوگوں کا ہے، اور اس میں اگر 50 لاکھ غدار ہیں، باقی 23.5 ساڑھے 24 کروڑ جو ہے مسلمان وہ محب وطن ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا کوئی بال بھی بانکا کر سکے گا۔ اب سندھو دیش اور پتہ نہیں کیا کیا نام لے کے آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ
سندھی بڑے محب وطن ہیں، بلوچ محب وطن ہیں، مہاجر محب وطن ہیں، پٹھان محب وطن ہے، پنجابی محب وطن ہے، گلگت بلتستانی، کشمیری، تو الحمدللہ ان سے ہم نپٹیں گے، اور یہ وطن ہمارا ہے، یہ ہم سب کا سانجھا ہے۔ اس کے اوپر اگر مصیبت آئی تو ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا، اب تو ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ مر گئے تو جنت میں سیدھے ٹکٹ کٹ گیا، اور بچ گئے تو غازی، ان کا کیا ہے، یہ تو نام ستیہ کرتے ہوئے جائیں گے۔ ایک چیز اور جو میری نگاہ کے سامنے سے گزر رہی ہے وہ یہ کہ جی سائبر اٹیک بھی ہو رہا ہے چائنا کی طرف سے ہندوستانی جو بھی سسٹم ہے، لیکن میرے پاس کچھ کنفرم رپورٹ نہیں ہے، یہ انکنفرمڈ ہے، اور جب تک کنفرم نہیں ہوگی تو میں اس کے اوپر مزید ڈیٹیلز نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ اڑتی خبریں کانوں میں آ رہی ہیں کہیں سے کہ ہاں جی یہ بھی ہو رہا ہے۔ پھر گیلوان ویلی کے اوپر زبردست لڑائی، وہ کہتے ہیں جی ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ اب گیلوان ویلی کے اوپر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے۔ چائنا نے بڑا واضح پیغام دے دیا کہ اگر ہمارے کسی بھی انٹرسٹ پر یا ہمارے کسی بھی پارٹنر پر یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں چائنا کا مفاد ہے، اگر آپ نے اٹیک کیا، آپ نے حملہ کیا، تو پھر وہ چائنا یہ سمجھے گا کہ جی آپ نے چائنا کے ساتھ جنگ کی۔ کچھ ہندوستانی میڈیا کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ جی چائنا کے جو طیارہ ہیں، جو لڑاکا طیارہ ہیں، ان کو جو ہے وہ لداخ ویلی میں دیکھا گیا ہے، جبکہ ادھر سے ہندوستان کا بھی کہنا ہے کہ ان کے بھی جو سخوئی اور میگ 21 اور جو شینوک ہے اور دوسرے جو ہیں وہ بھی اس علاقے میں ہیں۔ کل انہوں نے جو ہے ذاکر حسین کو گرفتار کر لیا خواہ مخواہ میں۔ ذاکر حسین نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے خواہ مخواہ میں ذاکر حسین کو گرفتار کیا اور کہا کہ جی آپ غدار ہو، آپ نہیں کر۔ اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ جی 135 کلومیٹر کا علاقہ کھا گئی ہے چائنا کی آرمی، ان کے 370 کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں ہوئی ہیں، سارے لوگ ان سے بدظن ہیں، اور لگتا ہے کہ لداخ کے جو 1000 ٹکڑے ہوں گے۔ بس بیچارے نے یہی تو کہا تھا غریب نے، اور کیا کہا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں جی پاکستان جاؤ، تو کیا کریں، پھر پاکستان ہی جانا پڑے گا، اور کیا کہا تھا۔ بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا بڑا مختصر سا شو، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے سبجیکٹ، ایک ٹاپک کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہوں گے، لیکن ہر لمحہ جو ہے، ہر سیکنڈ سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، تو کیپ یور آئی اوپن، دیکھتے رہیے کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ میری یہ چھٹی حس یا سکس سینس یہ کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کر دے۔ یہ میری سکس سینس ہے، کوئی خبر نہیں ہے میرے پاس، کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے آپ کا انسائٹ کہتا ہے کہ سم تھنگ آج کچھ ہونے والا ہے۔ آپ گھر میں لیٹے ہوتے ہو، آپ کہتے ہو بیگم سے یا ماں سے یا کسی سے کہ بھئی لگتا ہے آج کچھ ہونے والا، میرا دل بڑا پریشان ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں آپ باہر گھومی آئیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ اس لیے میرا دل پریشان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ جو بھی ہو اللہ کرے وہ پاکستان اور چائنا کے حق میں بہتر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے گا، پروگرام کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔